بی بی چل رہی ہیں اور لگتا تھا نور آ رہا ہے. جیسے بی بی ایک مرتبہ مسجد میں پہنچی، ساری مسجد دم بخود، سارا صحابہ کا مجمع ایک مرتبہ سب کھڑے ہو گئے، تکبیر کہنے لگے. جیسے ہی سب بیٹھے، بی بی نے ایک مرتبہ حمد باری تعالیٰ بجا آئی. اگر میں خطبے کے چند جملے پیش کروں گا، اگر سننا پسند فرمائیں گے تو بڑے بڑے دیکھیے علماء موجود ہیں. گرامی بی بی نے خطبہ شروع کیا، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے جو نعمتیں ہمیں دی، جو پہنچ رہے ہیں، جو نعمتیں ہمیں عطا کی کسی کو نہیں دی. اس اللہ کا شکر جس نے ہم پہ آل محمد پہ الہام کیا. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، الہام کیا. توجہ، جو پہنچ گئے میرے بزرگ، میرے بھائی عزیزان گرامی. بہت سے آج مسلمان ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی کہہ دیتے ہیں خواتین پہ وحی نہیں آتی، الہام نہیں ہوتا، انہیں فرشتے نظر نہیں آتے. سارا مجمع نہیں ہے. کسی نے پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہا، قبلہ موجود ہے عزیزان گرامی، کسی مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں، نبیوں کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں فرشتے نہیں آتے. اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے، انہوں نے ٹی وی پہ کہا، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ کسی خاتون پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے، وحی آتی ہے، تو وہ کافر ہے. جب وہ کہہ رہے تھے تو میرا جی کر رہا تھا انہیں ٹی وی سے باہر نکال لو. میری توجہ، میرا دل کہتا تھا ٹی وی سے باہر نکال کے قرآن دکھاؤں. توجہ، سارے مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں. بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، ان کے احترام میں آیت پیش کر رہا ہوں. سورہ قصص سے اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. پہنچ رہے ہیں؟ حیدری، توجہ فرما رہے ہیں ستارے، توجہ فرما رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے سورہ قصص میں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی نازل کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ نے بی بی کا نام نہیں بتایا. اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. توجہ. پھر سورہ مریم میں بڑے بڑے جید علماء ان کے سامنے پیش کرا. سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ، ہم نے مریم کے پاس اپنے روح کو بھیجا. سارا مجمع نہیں ہے. سورہ قدر اٹھائیے، تنزل الملائکۃ والروح. ملائکہ اور روح، جو بہت بڑا فرشتہ. روح یہ ہماری روح نہیں، ایک بہت بڑا فرشتہ ہے، اس کا نام ہے روح. اللہ نے کہا میں نے فرشتوں کے ساتھ، میں شب قدر میں ملائکہ فرشتوں کے ساتھ روح کو نازل کرتا ہوں. اللہ سورہ مریم میں فرما رہا ہے کہ ہم نے مریم کے پاس روح کو بھیجا، اس بڑے فرشتے کو بھیجا، روح کو بھیجا. مریم سے کہہ دو تمہارے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے، عیسیٰ. جناب مریم نے فرمایا میرے گھر میں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، بشر نے مجھے چھوا بھی نہیں. توجہ، زیادہ زور تو نہیں لگا رہا ہوں، میں رہے گا میرے ساتھ. ایک مرتبہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مریم کے سامنے روح کو بھیجا کہ بتا دیجیے آپ کے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے. پروردگارا، مجھے تو بشر نے چھوا نہیں، میری شادی نہیں ہوئی، میرے گھر میں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ فرشتے نے کہا اللہ فرما رہا ہے وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جسے چاہے خلق کر دے. بس ایک کن سے فیکون ہو جائے گا. تو جناب مریم نے سوال کیا کہ پروردگارا، اگر میرے ہاں بیٹا ہوا، میری شادی نہیں ہوئی ہے، لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے فرمایا مریم آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ بچہ گواہی دے گا. اب پتا چلا بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی. یہ کہہ کے کہ علی بچپنے میں ایمان لائے تھے، گواہی کو چھوٹا نہ کر دینا. چلے میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا معذرت کے ساتھ. اگر کسی کو برا محسوس ہو پہلے سے معذرت کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، ہم اپنے مولا علی کو وِدڈرا کر لیتے ہیں. آپ نے جسے کہنا کہہ دیجیے پہلے وہ ایمان لائے. مجمع پریشان ہو گیا، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. عزیزان گرامی، میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، میں اپنے سید علی رضا رضوی اپنے طور پہ پیش کر رہا. شیعہ مکتب کی طرف سے نہیں، میں کہہ رہا ہوں تمام مسلمان جسے چاہے کہہ دے، یہ پہلے ایمان لائے. مولا علی کے متعلق میں کہہ رہا ہوں مولا علی ایمان نہیں لائے. اللہ کی قسم علی ایمان نہیں لائے. رسول اللہ کی قسم علی ایمان نہیں لائے. مولا علی کی قسم ایمان علی نہیں لائے. ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے پہ ایمان ہو.
پہنچ رہے ہیں؟ آپ جی ہیں توجہ فرما رہے ہیں سیدان گرامی؟ بھائی میں جو جملے پیش کر رہا ہوں آپ سلامت رہے. سیدان گرامی اب اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ فرشتہ نازل ہوا، وحی نازل ہوئی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی نازل ہوئی. اگر جناب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی آئے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن میں نہیں کوئی ثابت کر سکتا کہ کسی خاتون پہ وحی آئے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی آئی تو مسلمانوں مان لو گے؟ اور اگر حسن و حسین کی ماں پہ وحی آئے جو پہنچ رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت گرامی جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں. جس جنت میں انبیاء بھی ہوں گے وہاں سردار حسنین ہیں. چلے بھائی میں مکمل کر رہا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضرت گرامی میں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا. ابوہما خیر منہما، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ابوہما خیر منہما، اور ان کے بابا ان سے بھی بہتر ہے. حضرت گرامی اب جناب خاتون جنت تشریف لائیں، کہا کہ ہاں اللہ نے جو ہم پہ الہام کیا اس کا شکر ہے. بی بی توحید کو بیان فرماتی ہیں. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، جہاں تک آپ سنیں گے میں پیش کروں. حضرت گرامی جناب سیدہ نے توحید کو بیان کیا اور توحید بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا پورے حجاز میں، پورے سعودی عرب میں تاریکی تھی، ظلمت تھی، اندھیرا تھا. اس ظلمت میں اللہ نے ایک نور بھیجا، نور کا نام محمد رکھا. بی بی فرماتی ہے اللہ نے ایک نور کو بھیجا. عزیزان گرامی تو روشن ہو گیا نا، محمد خاک نہیں ہے، نور ہے. جو میرے بھائی پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی، بی بی فرما رہی ہے میرے بابا کو اللہ نے نور بنا کے بھیجا، نور ہدایت، جس نے پورے کے پورے حجاز کو ہدایت دی. میرے بابا نے قرآن پہنچایا، میرے بابا نے عبادات پہنچائیں، نمازیں پہنچائیں، روزے پہنچائے، زکوٰۃ کو پہنچایا، حج کو بتایا، جہاد سکھایا. پھر میرے بابا جب ایک جملہ سن لیجیے گا، میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. حضرت گرامی عربی زبان میں جب مختلف جانوروں سے تشبیہ دی جاتی ہے تو بتانے کے لیے کہ اس تشبیہ کے اندر کوئی پیغام ہے. اگر کہنا چاہے نا بہت بہادر ہے تو کہتے ہیں شیر ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اگر کہنا چاہیں دھوکے باز ہے تو کہتے ہیں سانپ ہے. اگر کہنا چاہیں نا مکار ہے تو کہتے ہیں لومڑی ہے، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اگر کہنا چاہیں درندہ ہے تو کہتے ہیں بھیڑیا ہے، جو لوگ پہنچ گئے. عربی میں کہتے ہیں بھیڑیے کو ذئب. سورہ یوسف میں آیا نا کہ بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اب یہاں بی بی نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے. ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو، ذئب بھیڑیے کی جمع. بی بی فرماتی ہیں جب عرب کے بھیڑیے، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ اس محبت سے سن رہے ہیں، لیکن جب یہ مرحب، حارث، انتر، امن ابن عبد وقت، یہ سب کے سب حملے کرتے. بی بی کہتی ہیں جب عرب کے بھیڑیے حملہ آور ہوتے تھے تو تم سب ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے سروں پہ پرندے ہو. وہ میرے چچا کے بیٹے علی تھے جو سارے بھیڑیوں کے سر توڑتے تھے. یہ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں جو پہنچ رہے ہیں. وہ عرب توجہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی ابھی 20-25 منٹ ہوئے، میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. پورا خطبہ نہیں میں پڑھ سکتا، میں جانتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ اس میں وقت لگے گا. 2-2.5 گھنٹے کا خطبہ، ایک جملے کو اگر تفسیر کیا جائے تو پوری مجلس کم ہے. بی بی فرماتی ہے کہ عرب کے بھیڑیے جب تم پہ حملہ آور ہوتے تھے تو تم سب بیٹھے رہتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے. اب یہاں دیکھیے عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام کو دیکھیے. بی بی فرماتی ہے ابن عم، جناب ابو طالب پیغمبر کے چچا ہے، پیغمبر کے امو ہے. بی بی فرماتی ہے وہ میرے چچا کے بیٹے علی تھے. جس پہ سیدہ ناز کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. وہ میرے چچا کے بیٹے، وہ ابو طالب کے بیٹے تھے جو تمام عرب کی بھیڑیوں کا مقابلہ کرتے تھے. تم میں کوئی لڑنے والا نہیں تھا، وہ علی تھے. وہ ایک اللہ کا شیر جس نے عرب کے سارے بھیڑیوں کے سر توڑے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے. میں محبتوں کا آپ کے ممنون ہوں. عزیزان گرامی پھر بھی فرماتی ہیں کہ جعل الصلاۃ تنزیہا عن الکبر، اللہ نے نماز کو اس لیے بھیجا تاکہ تکبر سے بچائے.
کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اب میں تمام عبادات کا فلسفہ پیش نہیں کروں گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک جملہ سن لیجیے گا. وَجَعَلَ الْحَجَّ تَشْرِيعًا لِلدِّينِ، دین کی طاقت کو منوانے کے لیے اللہ نے حج بھیجا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. باقی سب سے میری ہاتھ باندھ کے سیدوں درخواست ہے، میرے اس جملے پہ غور کر لیجیے گا. شیعہ عقائد کو ثابت کرنے لگا ہوں. عزیزان گرامی، بی بی فرماتی ہے اللہ نے دین کی طاقت منوانے کے لیے حج بھیجا. کوئی امیر ہو غریب ہو، جب حج پہ جاتا ہے تو احرام باندھتا، سب کا ایک جیسا لباس، سب آتے ہیں تو کعبے کا طواف کرتے ہیں. دیکھنے والا کہے گا یہ سب دیوانے لگ رہے ہیں، پاگل لگ رہے ہیں، پسینے بہہ رہے ہیں، اور یہ ایک گھر کا طواف کر رہے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں ہم پاگل ہیں عشق پروردگار میں. توجہ، بی بی فرماتی ہے اللہ نے دین کی طاقت منوانے کے لیے حج بھیجا. اب اگر کوئی 40 پہ کربلا جائے اور وہاں پہ کالے لباس میں نجف سے کربلا پیدل چلے تو مذاق نہ اڑانا، یہ پاگلوں کی طرح بھوکے پیاسے چل رہے ہیں. اللہ نے دین کی طاقت حج سے بنوائی، حسین کی طاقت کربلا سے بنا. جملے پہنچ رہے ہیں. ہم اگر کربلا نہیں بھی جا سکتے تو ہم یہیں پہ جلوس نکالتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے گرا. لوگوں کو عظمت کا اندازہ ہوتا ہے یہ حسین 1400 سال پہلے کیا منوا گئے ہیں. جتنی بھی گرمی ہو یہ اپنے بچوں کے ساتھ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. بھائی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جانے گرامی، بی بی فرماتی ہے تشریح الدین اللہ نے دین کی طاقت کو منوایا حج سے. میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن ایک جملہ پیش کر دوں. ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے میرے اس جملے پہ غور کیجیے گا. حج کے احکام ہے. خلاف خانہ کعبہ ہر سال بدلا جاتا ہے. ستر کعبہ کو اس پہ آیات لکھی ہوتی ہے، کالے رنگ کا غلاف ہے کعبے پہ. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کالا غلاف ہے. اللہ نے سیاہ رنگ کا غلاف رکھا خانہ کعبہ کا، اور پیغمبر نے بھی کالی چادر اٹھا کے بتایا یہ ہے میرے اہل بیت. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اللہ نے کہا یہ ساری مسجد اللہ کا حرم، اور بیت پہ اللہ نے کالا غلاف اڑا کے بتایا حرم اور ہے بیت اور ہے. پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر اٹھا کے سمجھایا حرم اور ہے اہل بیت اور. اب یہ اردو کے جملے جو پہنچ گئے ہیں وہ آپ سلامت رہے جو میرے بھائی پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی، حرم اور ہیں اہل بیت. ایک روک کے جملہ کہہ دوں. شیعہ سنی تمام کتابوں میں لکھا کہ جب سرور کائنات نے پنجتن کو کالی چادر اٹھائی اور کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا یہ ہے میرے اہل بیت، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ آئیں، تشریف لائیں، کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں بھی چادر تلے آ جاؤں. تو آپ نے فرمایا اے ام سلمہ انسی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں، اہل بیت میں نہیں. میں آپ کی زبان میں پیش کر دوں، آپ رضی اللہ عنہا ہے، یہ علیہ السلام ہے. ام سلمہ ان 5 کا مقام اور ہے. حضرت گرامی، یہ میں جملے پیش کر رہا ہوں. جناب خاتون جنت نے فرمایا ہے اللہ نے دین کی طاقت کو منوایا حج کے ذریعے. ابھی میں نے مکمل نہیں کیا ہے. یہ حج اگر پیش کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ سب کچھ مکمل ہو جائے. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو میں یہ جملے نہ پیش کرتا. اگر کوئی حج پہ گیا ہو نا تو آپ دیکھیں گے خانہ کعبہ کا طواف 7 مرتبہ خانہ کعبہ کے گرد واجب. تمام فقہ میں حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، فقہ جعفری، اہل حدیث، جتنے مسلمان فرقے سب کے نزدیک خانہ کعبہ کا طواف واجب ہے. مجمع ہے اور ایک دائرہ سا بنا ہوا ہے خانہ کعبہ کی ایک طرف حجر حتیم، حجر اسماعیل. جو میرے بھائی پہنچ گئے جو حج پہ ہو کے آئے ہیں وہ گواہی دیں گے. توجہ عزیزان گرامی، تمام مسلمانوں کے نزدیک حتیم کے باہر سے طواف کرنا، یعنی جب طواف کریں تو حتیم اندر آئے طواف کے. ذرا مسلمانوں سے پوچھو حتیم میں ہے کیا، تو بتائیں گے حضرت حاجرہ کی قبر ہے، حضرت اسماعیل کی قبر، 18 نبیوں کی قبر ہے. اب پتہ چلا قبروں کا طواف بدعت نہیں ہے. لوگ ہے یا نہیں ہے قبروں کا طواف؟ ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں تم کربلا کا طواف کرتے ہو.
عزیزان گرامی اگر یہی کرائٹیریا یہی ملاک ہے جو میرے بھائی پہنچ گئے ہیں کہ قبروں کا طواف بدعت ہے تو پھر خانہ کعبہ سے پہلے کہو پروردگارا یہاں سے قبریں تو ہٹوا دے. جو میرے بھائی پہنچ گئے ہیں آگے ذرا جس جملے کو پیش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ خون جگر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مجھے بالکل آرام نہیں مل رہا, مسلسل سفر میں ہوں. 9 ذی الحجہ کو ہر سال خانہ کعبہ کا غلاف بدلا جاتا ہے, ستر کعبہ اسے غسل لیا جاتا ہے, پھر دوبارہ نیا ہر سال خانہ کعبہ کا غلاف. اب تو الگ الگ حکومتیں بھیجتی ہیں, اس سال ہم سونے کی تاروں سے آیات لکھ کے بھیجیں ہر سال خانہ کعبہ. تو دوسرے خلافت میں دوسرے خلیفہ کے دور میں بہت غربت تھی, فقر و فاقہ, کھانے کو نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس سال ہم خانہ کعبہ کا غلاف نہیں چڑھائیں گے. کیوں کہ یہ سارا پیسہ جو خانہ کعبہ کے غلاف پہ لگتا ہے یہ ہم سارا فقیر غریب مسلمانوں میں بانٹ دیں گے. آپ جانتے ہیں نا مسجد کے ساتھ والا گھر تھا مولا علی کا. مولا نے جیسے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم یہاں پہ اس سال خانہ کعبہ کا غلاف نہیں چڑھائیں گے, ہم سارا پیسہ غریبوں میں بانٹیں گے. مولا علی آئے کہا نہیں, خانہ کعبہ کا غلاف بدلا جائے گا. توجہ, سارے مجمع کی توجہ, ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے, مجھے معلوم ہے شیعہ سنی مشترک مجمع, توجہ آپ کی محبتوں عقیدتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ دوسرے خلیفہ نے کہا یا علی پیسے میں خود تو رکھنے والا نہیں, پیسہ میں فقیروں میں بانٹوں گا, لیکن آپ مسلسل مجھے زور دے رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا غلاف بدلا جائے. مسلمان فاقے سے ہیں, میں پیسہ فقیر غریب مسلمانوں میں بانٹوں گا. مولا نے فرمایا خانہ کعبہ کا غلاف مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ ہے. توجہ, جہاں ہم نے اتنے فاتح کیے ہیں ایک اور فاقہ کر لیں. کہا کہ علی کیوں ایک فاقہ کر لیں؟ مولا نے فرمایا کہا کہ ہم ایک فاقہ اور کر لیں گے, لیکن اگر ہم نے خلاف کعبہ نہ بدلا تو کفار و مشرکین کہیں گے ان کی تو غیرت ختم ہو گئی. جس طرف قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں غلاف بھی نہیں بدلا. کعبے کا غلاف بدلنا مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ, حسین کی عزاداری شیعوں کی غیرت کا معاملہ. جی آپ سلامت رہیں, میرے بزرگ, میرے بھائی, میرے بچے سلامت رہیں, یہ علماء سلامت رہیں. عزیزان گرامی کئی لوگ کہتے تھے نا کہ پیسہ جوڑ لو, غریبوں میں بانٹ دو. ہمارے غریب خود جو خود نہیں کھاتے وہ حسین کی نظر میں پیش کرتے ہیں. نہیں, سارا مجمع نہیں ہے اس وقت میرے ساتھ. آپ جانتے دنیا کا امیر ترین خاندان آل سعود, نام سن رکھا ہے آپ نے؟ جو سعودی عرب کا شاہی خاندان ہے نا اسے کہتے ہیں دنیا کا امیر ترین خاندان, دنیا کا آل سعود. اور ان کے شہزادے جب حج ختم ہوتا ہے تو ایک شہزادہ کہتے ہیں میں نے اس سال 10 ٹرک پانی پلایا, دوسرا کہتے ہیں میں نے 20 ٹرک پانی پلایا, 30 40. عزیزان گرامی ذرا کربلا آ کے دیکھیے, جو چہلوں پہ کربلا جائے اس سے زیادہ پانی تو ہمارے غریب پلا دیتے ہیں. میرے بچوں سے پوچھئے, میرے بزرگوں سے, میرے بھائیوں سے پوچھئے. عزیزان گرامی یہ جذبہ صرف و صرف کربلا والوں میں ملے گا. یہ میرے جتنے بھائی کھڑے ہیں خاص طور سے وردیوں میں ان سب کے لیے دعا کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ کو کسی ماں کی دعا ہے کہ آپ اہل بیت کی عزاداری کی حفاظت کر رہے ہیں. خدا کی قسم کوئی نہ مجلس میں آ سکتا ہے نہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے جب تک کسی کی دعا نہ ہو. ارے میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے, یہ کبھی رکنے والا نہیں. یہ جناب زینب کبریٰ کا وعدہ ہے. ادھر میں جملے مکمل کر دوں. خاتون جنت فرماتی ہیں اللہ نے یہ تمام دین بھیجا اور پھر میرے بابا نے دین پہنچایا. سوال کیا کہ میں نے دین پہنچا دیا؟ تو سامنے صحابہ کا مجمع تھا. یا رسول اللہ آپ سے بہتر کوئی بھی دین نہیں پہنچا سکتا. میری درخواست ہے ان جملوں پہ غور کر لیجیے گا. 5 سے 10 منٹ زحمت ہوگا اس کے بعد چند جملے بس ہیں. محبت کا ممنون. عزیزان گرامی بی بی نے فرمایا میرے باپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ, آخری حج کے موقع پہ جب حج مکمل ہو گیا, سوال کیا اے میرے صحابہ کہ میں نے اللہ کی کتاب پہنچا دی؟ سارے صحابہ نے بلند آواز سے کہا رضی اللہ عنہم یا رسول اللہ آپ سے بہتر کوئی قرآن نہیں پہنچا سکتا تھا. کتنی ہیں آسمانی کتابیں؟ 4, توریت, زبور, انجیل اور قرآن پاک, قرآن کریم. 100 صحیفے ہیں.
کتنے؟ حضرت ادریس پہ صحیفے آئے، حضرت ابراہیم پہ صحیفے علیہ السلام، انبیاء 100 صحیفے آئے، 4 کتابیں. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، میری بڑی محنت ہے جملے پہ سے ضائع نہ کیجیے گا. یقین مانی میری حالت اچھی نہیں ہے، شاید میری آواز اور سینے سے آپ کو اندازہ ہو میرے گلے میں تکلیف ہے، لیکن میں خون جگر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سارے شیعہ سنی بھائیوں سے، اپنے بزرگوں محترم سے، میرے علماء کرام سے، سب سے میری درخواست ہے میرے جملے پہ غور کر لیجیے گا. بڑی محنت کی ہے میں نے اس جملے پہ. 100 صحیفے اللہ نے نازل کیے، 4 کتابیں. جن جن نبیوں کو اللہ نے صحیفے دیے یہ کتابیں اللہ نے پہاڑوں پہ بلایا. ادریس جو پہنچ گئے ان پہ سلام، اس پہاڑی پہ آ جائیے ہم نے صحیفہ بھیجنا. ابراہیم پہاڑ پہ آ جائیے ہم نے صحیفہ دینا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ کوہ طور پہ آ جائیے آپ کو توریت دینے والے ہیں. اے داؤد یہ فلسطین کے پہاڑ پہ آ جائیے آپ کو زبور ملے گی. اے عیسیٰ جبل سعیر پہ آ جائیے، اس پہاڑ جبل سعیر پہ آ جائیے ہم نے آپ کو کتاب دینی ہے. سارے مجمع کی توجہ، سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جن کو صحیفے دیے کتابیں دی بلا کے افضل ترین کتاب رکھی اپنے حبیب کے لیے قرآن. سارا مجمع نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، ساری کتابوں سے افضل، سارے صحیفوں سے افضل قرآن. لیکن اللہ نے نہیں کہا میرے حبیب پہاڑ پہ آ کے لے کے جائیے، میرے حبیب آپ غار حرا میں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا، آپ ابو طالب کے گھر جائیں گے قرآن وہاں آئے گا، آپ خدیجہ کے گھر میں چادر تلے آرام کریں گے قرآن وہاں آئے گا، آپ فاطمہ کے لیے تعظیم میں کھڑے ہوں گے قرآن وہاں آئے گا، علی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے قرآن وہاں آئے گا، حسنین کو کاندھوں پہ بٹھائیں گے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. آپ مکے میں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا، آپ مدینے جائیں گے قرآن وہاں آئے گا، آپ سفر میں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا، آپ نماز میں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا، آپ گھر میں ہوں گے قرآن وہاں، آپ مسجد میں ہوں گے قرآن وہاں. میرے حبیب آپ جنگ میں ہوں گے قرآن وہاں، صلح کریں گے قرآن وہاں. میں کبھی بلاؤں گا نہیں، جہاں آپ جائیں گے قرآن وہاں آئے گا. لیکن میرے حبیب 2 چیزیں لینے آپ کو آنا پڑے گا. جب خدیجہ سے شادی ہوگی تو آپ آئیں گے کیونکہ وہ فاطمہ کی ماں ہے، اور جب میں علی کو بھیجوں گا کعبے میں میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگارہ شہر میں جاؤں تو صدق و صفا سے، شہر سے باہر آؤں تو صدق و صفا سے، تو اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا مددگار دے دے جو ہمیشہ مدد کرے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے. میرے حبیب قول ہے، میرے حبیب کس طرح سے مانگے گا؟ پروردگارہ تو اپنے پاس سے دے. سارا مجمع نہیں ہے. سورہ طٰہٰ مکمل کر دوں گی، ٹائم ہے میرے پاس، چلے وقت تمام ہو گیا. میں یہ آخری پیش کرتا ہوں. اللہ نے کہا سورہ طٰہٰ میں، بس اس آیت کو سن لیجیے. میں جناب سیدہ کے خطبے سے متعلق ذہن میں لایا تھا، میں مکمل نہیں کر سکا. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ. جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. توجہ آگے، ہاں آگے جا کے فرماتے ہیں وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. آگے اللہ فرماتا ہے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا ہم نے عطا کر دیا. کیا مانگا تھا؟ پروردگار سینہ کو شادہ کر دے، زبان کی گرہ کھول دے، مجھے ایک وزیر دے دے. کہاں سے؟ من اہلی، میرے اہل بیت سے، میرے صحابہ سے نہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں بے توجہ. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، پروردگار میرے اہل بیت میں سے وزیر دے. کون ہو بھی میرا بھائی، اخی میرا بھائی ہو بھی ہارون. اللہ نے کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا ہم نے عطا کر دیا. میں آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ ہو. تو اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا آپ نے مانگا تھا ہو میرے اہل بیت سے، ہو بھی میرا بھائی، ہو بھی ہارون. اگر رسول خدا یہی کہتے پروردگارہ مجھے بھی وزیر دے، ہو بھی میرے اہل بیت سے، ہو بھی میرا بھائی، ہو بھی علی، تو کیا اللہ منع کر دیتا؟ کبھی نہیں. توجہ عزیزان گرامی. لیکن اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ نہ کہیے گا مجھے میرے اہل بیت سے چاہیے، چاہیے بھی میرا بھائی، چاہیے بھی علی، کیونکہ لوگ کہیں گے مانگا ہی علی کو تھا.
بتانے کے اللہ نے کہا میرے حبیب کس طرح سے دعا مانگیے گا؟ پروردگارہ تو اپنے پاس سے مجھے نصیر دے دے، وزیر نہیں، نصیر مددگار، پروردگارہ تو اپنے پاس سے دے۔ تو اللہ فرمائے گا میرے حبیب میرے پاس سے تو میرے گھر سے ہی آئے گا، اور میرے گھر سے تو صرف علی آئے گا۔ توجہ فرمانے سے نہیں رہا، بی بی فرماتی ہیں دیکھیں مولا کائنات کو جو احترام کائنات کی ملکہ دے رہی ہے، بہت بڑا جملہ یہ میں کیسے پیش کر دی، میرے بزرگ نے احساس کیا۔ ایسا گرامی اگر خاندان کا کوئی بزرگ آ جائے، آپ کے دادا آ جائیں، نانا آ جائیں، تو سارا خاندان کھڑا ہو جائے، ایسا ہی خاندان کا سردار آئے گا نا تو سارے قبیلے والے کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر سارے انبیاء تشریف فرما ہوں، سردار انبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تشریف لے آئیں تو کیا ہوگا؟ سارے انبیاء تعظیم میں کھڑے ہو جائیں گے رسول خدا کے احترام میں۔ کیوں؟ یہ ہمارے سردار ہیں۔ جیسے پیغمبر تشریف رکھیں اتنے میں سیدہ آ جانا، جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ کس نے فرمایا؟ ام المؤمنین نے، کلما جب سیدہ بزم رسالت میں تشریف لاتی تو خاتم النبیین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ فرماتی ہیں ایک نشست میں 7 مرتبہ سیدہ آئیں، بابا جان آپ کو پانی لا دوں، پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے۔ اچھا پھر کھڑے نہیں ہوتے تھے، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، اگر دیکھ سکے ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہے ہیں۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قام الیہا وقبلہا واجلسہا فی مجلسی، 4 کام کرتے، قیام کرتے، کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، سیدہ کو چومتے، اور پھر کہتے ہیں سیدہ آئیے میری جگہ بیٹھ جائیں۔ اجلسہا فی مجلسہی، اب آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں مساج نہیں روک سکتا۔ کیا کرتے رسول خدا؟ اپنی جگہ کہتے سیدہ آپ میری جگہ بیٹھ جائیں، میں ہٹ جاتا ہوں۔ ام المؤمنین، ایک ام المؤمنین نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ نے تو خود ابھی میرے بھائی نے جو جملہ کہا میں وہ سارا مسائل پڑھنے والا ہوں، میں بڑے سخت جملے پڑھوں گا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں جانتا ہوں بہت سے سادات بی بی کا مسائل برداشت نہیں کرتے ہیں، میں جانتا ہوں میرے جو بھائی یہاں علماء بیٹھے ہیں ان میں سے بہت سے جناب سیدہ کے مسائل برداشت نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں نا اہل بیت کے لیے جناب خاتون جنت کا مسائل بہت سخت ہے، ایک ایک امام نے یاد کر کے بی بی پہ گریہ کیا ہے۔ میں سخت جملے نہیں کہوں گا لیکن چند جملے مجھے پڑھنا ضروری ہے۔ ایک ام المؤمنین یہاں تک کہتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ اولاد کے پیشانی کو چوم، ماتھا چوم، بیٹے بیٹیوں کا ماتھا چوم، اور اولاد ماں باپ کے ہاتھ چوم۔ یا رسول اللہ فاطمہ آپ کی بیٹی ہے، آپ پیشانی چومتے ہیں سمجھ میں آتا ہے، آپ گلے کو چومتے ہیں سمجھ میں آتا ہے، آپ ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ کون پوچھ رہی ہے؟ ام المؤمنین۔ میرا بھائی برداشت نہیں کر رہا، یا رسول اللہ بیٹی ہوتے ہوئے آپ سیدہ کا ہاتھ چوم رہے ہیں؟ کہا پیشانی اس لیے چومتا ہوں میری بیٹی ہے، گلا اس لیے جب جنت کا مشتاق ہوتا ہوں میں سیدہ کے گلے پہ بوسہ دیتا ہوں، سیدہ کے گلے سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور ہاتھ یا ام ابیہا، فاطمہ میری بیٹیوں جیسی نہیں ہے، فاطمہ میری ماں جیسی ہے۔ میں نہیں یہ جملہ پہنچا سکا، بہت سے بھائی روئے ہیں، سب نہیں بلند آواز سے روئے، اگر دیکھ سکے میرے کر دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ ایک سوال میرا، ماں باپ کو اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اولاد کو ماں باپ سے؟ ماں باپ کو اولاد سے۔ خدا کی قسم مدینے والی خواتین کہتی تھیں سیدہ کو رسول خدا سے ایسی محبت تھی جیسی ماں کو اولاد سے ہوتی ہے، ایسی محبت نہیں تھی جیسی اولاد کو، بیٹی کو باپ سے ہوتی ہے۔ سیدہ اپنی جان قربان کرتی تھی پیغمبر پہ۔ میں جملہ کیسے پڑھوں؟ جب لوگوں نے پتھر مارے تھے نا رسول خدا کو، بی بی 6 برس کی تھی، سارا دن روتی تھی، بابا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے بھائی نے کہا تھا وہ میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، میں جانتا ہوں پنجاب کی ثقافت میں مصائب دہرا کے پڑھتے ہیں، اگر وقت تفصیل سے میں پڑھنے کا ہوتا تو میں بہت کھل کے پڑھتا،
اب اگر دیکھ سکیں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، خاص طور سے وہ مومنین جو بی بی کے مصائب برداشت نہیں کرتے. بی بی کتنی دیر کھڑی رہی، میں نہیں پڑھ سکتا. پیغمبر اسلام کہتے تھے سیدہ میری جگہ پہ بیٹھ جائیے. بی بی اتنی دیر کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کو نہیں پوچھا. میں وہ جملے نہیں دہراؤں گا تاکہ کسی کو اذیت نہ ہو جائے گا. بھائی میں سخت جملہ نہیں پڑھوں گا. سوال کروں آپ سے، کوئی کہتے ہیں ساڑھے 3 گھنٹے، کوئی کہتے ہیں 4 گھنٹے. میرا ایک سوال ہے، کیا بی بی کھڑی تھی؟ کیا ایک منٹ بھی بی بی کے کھڑے ہوئے؟ میرا بھائی کہتا ہے کہ بی بی کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی. میرے طرف دیکھیے گا، امام زمانہ امام مہدی کو 2 باتوں کا بڑا صدمہ ہے. ایک اپنے دادی کے دربار میں جانے کا، دوسرے اپنی پھپھی کے بازار میں لانے کا. اجرکم اللہ. اب میں دیکھ رہا ہوں برداشت نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں 2 سے 4 منٹ کی زحمت لوں گا، میرے ساتھ رہیے گا. جب بی بی گھر تشریف لائیں نا، بی بی کے سر پہ برقع تھا. اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے، فخر الدین رازی. جانتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب سیدہ گھر آ رہی تھی نا، بی بی کے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے. بی بی نے جناب فضہ جناب اسما کا سہارا لیا ہوا تھا اور بی بی کا برقع زمین پہ خط کھینچ رہا تھا. بی بی کے قدم اٹھ نہیں رہے. جیسے گھر تشریف لائیں، دیکھا ایک 6 برس کی بی بی کھڑی ہے، نام ہے زینب کبریٰ. اب بی بی کیا سوچ رہی ہے؟ میرے بابا نے فرمایا تھا زہرا آپ بھی دربار جائیں گی، آپ کی بیٹی بھی دربار جائے گی. لیکن فرق ہے، ماں نے صحابی کے دربار میں جانا تھا، بیٹی نے شرابی کے دربار میں. اب بی بی سوچ رہی تھی صحابی کے دربار میں گئی تو میرے بال سفید ہو گئے، شرابی کا دربار کیسا ہوگا؟ بی بی نے پوچھا زینب میرے بابا نے کہا تھا آپ دربار جائیں گی، بیٹی بتائیے جب دربار جائیں گی تو کیا کیجئے گا؟ جناب زینب نے ماں کو دیکھا، دونوں ہاتھ سر پہ رکھے گا، اماں میں صبر کر لوں گی. اس جملے پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، جانتا ہوں یہ سخت اور تلخ جملہ ہے. جب جناب زینب مدینے واپس آئیں تو پہلے بھائی کے گھر گئیں، نانا کے روضے پہ گئیں، ماں کی قبر پہ گئیں، پھر بھائی کے گھر گئیں. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا سے کہتے سجاد اپنی پھپھی سے کہیے گھر واپس آ جائیں. جیسے جناب زینب نے سر پہ برقع لیا گھر جانے کے لیے، ہاتھ میں عصا لیا، بی بی کی ٹانگیں لرزنے لگیں، کلیجہ منہ کو آنے لگا، دل پھٹنے لگا. بی بی گھر چلی. جانتے ہیں نا بی بی کے دونوں بیٹوں کی شہادت ہو گئی تھی اور محمد مارے گئے تھے. بی بی نے اب تک بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا تھا. جیسے ہی گھر واپس آئیں، بی بی نے صحن میں 2 جانمازیں بچھی دیکھی. بی بی نے جانمازیں اٹھائی، سینے سے لگائی، زمین پہ بیٹھ کے کہا او محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، میں جینا نہیں چاہتی، مجھے کوئی یہاں سے لے جائے. اجرکم اللہ. میرا وعدہ ہر آنکھ میں آنسو ہوگا. اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں تشریف لیا. نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ، جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے. بس ایک جملہ کہا، بزرگ ہو گئے تھے، ایک جملہ کہا بی بی آپ ہمارے گھر کیوں آئے ہیں؟ میری زوجہ گھر نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیے. جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ ہمارے بیٹے شہید ہو گئے، عبداللہ ہم برباد ہو گئے. جناب عبداللہ نے نہ جانے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے، پھر اٹھے پھر زمین پہ گر گئے. جناب زینب نے سوال کیا عبداللہ کیا بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب عبداللہ نے فرمایا زینب وہ دونوں حسین پہ قربان، میں کربلا میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا. زینب مجھے یہ بتائیے یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ جناب زینب نے رو کے فرمایا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، کوفہ و شام کے بازار، شرابی کا دربار، علی کی بیٹیاں، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ حاضرین کی حاجات قبول فرما.
بانیان مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. علماء کرام مراد اعظم پروردگار سب کی حفاظت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بھئی عصر کا وقت ہے, ہر دعا قبول ہے, اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا. پروردگارہ کوئی بھی جو یہاں مؤمن یا مومنہ موجود ہے, پروردگارہ کسی کی بھی دعا کو رد نہ فرما. صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ جو مریض ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرض ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. قبلہ اول کو آزاد فرما. فلسطین میں, غزہ میں حالات خراب ہے, شام میں, لبنان میں, عراق میں, ایران میں, پاکستان, ہندوستان میں, افغانستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہے. پروردگارہ سب پہ رحم فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. پروردگارہ جنگوں کا خاتمہ فرما. دہشت گردی کا خاتمہ فرما. یمن میں, بحرین میں, افریقہ کے ممالک خاص طور سے سوڈان میں حالات خراب ہے, سب کی حفاظت فرما. بھائی جو ہاتھ بلند ہے پروردگارہ کسی کو رد نہ فرما. ایک واسطہ دینے لگا ہوں, ایک سوال کروں, کبھی بیماروں سے بھی بستر چھینے جاتے ہیں؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا. پروردگارہ مولا سجاد کے صدقے میں سب کی دعائیں مستجاب فرما. بنا پر روایت جناب مولا سجاد کے میلاد کا دن ہے. پروردگارہ مولا کے صدقے میں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کے سامنے مسجد کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا. مشتاق مکر صاحب کے والدین اور بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی. آپ نے اپنی دعائیں ذہن میں لائیے, اپنے اپنے مریضوں کو ذہن میں لائیے. پروردگارہ تجھے واسطہ اس بی بی کا جن کا پہلو شکست ہے. پروردگارہ اگر کوئی بھی تیری بارگاہ میں حاجت لائے, تجھے واسطہ خاتون جنت کا, تجھے واسطہ نبی کی بیٹی کا, پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. مسجد میں چپ کھڑے تھے رسالت کے آبرو. مسجد میں چپ کھڑے تھے رسالت کے آبرو. کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو. قوم سے خطا فرما رہے تھے سرکار علامہ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب آف لندن. خاندان زہرا پہ صلوات پڑھیں.